ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین حصہ، ایک اہم ترین گوشہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام بطور سماجی خدمت گزار، بطور سوشل ورکر، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح معاشرے کے اس حق کو ادا کیا اور کس طرح ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اس معاشرے کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ گفتگو کرنے سے قبل یہ بات سمجھ لیجئے، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے آپس میں رکھے ہیں، ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک حق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رکھا ہے وہ شخصی حقوق ہیں۔ شخصی حقوق سے مراد کیا ہے کہ ایک شخص کا دوسرے کے اوپر حق کیا ہے۔ مثال کے طور پر والد کا بچے کے اوپر، بچے کا والد کے اوپر، ماں کا اولاد کے اوپر، اولاد کا ماں کے اوپر، بہن کا بھائی پر، بھائی کا بہن کے اوپر، استاد کا شاگرد پر، شاگرد کا استاد کے اوپر۔ اس طرح الغرض ایک آپ پوری فہرست بنا سکتے ہیں جو ہمارے آپس کے حقوق ایک دوسرے پر اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں شخصی حقوق، شخصی حقوق۔ اور دوسرا حق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے جو اجتماعی حقوق ہیں۔ اجتماعی حقوق کا کیا مطلب ہے کہ معاشرے کا انسان کے اوپر کیا حق ہے، معاشرے کا انسان کے اوپر کیا حق ہے اور انسان کا معاشرے پر کیا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجتماعی حقوق، یعنی اب اس کے اندر شخصیات نہیں ہیں، اس کے اندر پورا معاشرہ ہے، سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب برابر ہیں۔ اس معاشرے کا انسان کے اوپر کیا حق ہے، تو اس معاشرتی حق کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں سماجی خدمت، سوشل ورک، یعنی جو سوسائٹی کا مشترکہ حق انسان کے اوپر موجود ہے اس کو ادا کرنا، اس کو سماجی خدمت کہتے ہیں، اس کو سوشل ورک کہتے ہیں۔ تو معاشرہ اجتماعی طور پر انسان سے جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا یہ انسان کے اوپر لازم ہے، اور اسی کو سماجی خدمت کہتے ہیں۔ اور اگر اسی پیمانے پر ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھیں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اور ہمیں سماجی خدمت گزار، سوشل ورکر ہمیں نہیں ملتا۔ اور پھر انبیاء میں سے سب سے بڑھ کر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سوشل ورکر ہیں۔ اس کا ایک انداز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات یہ آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ سوشل ورکر کس طرح تھے۔ جب پہلی وحی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتی ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے، صحیح البخاری کے اندر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو کر گھبرائے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں غار حرا سے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں، آپ سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں گھبرائے ہوئے ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر دے دو۔ آپ گھبرائے ہوئے ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح جبریل میرے پاس آئے، آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی واقعہ پیش نہیں آیا، اس نے مجھے یہ پریشانی لاحق کر دی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تباہ نہیں ہوں گے، آپ ہلاک نہیں ہوں گے، آپ فوت ہونے والے نہیں ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ تسلی دی، اور کیا تعارف نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا کرایا، ذرا غور کریں۔ انک لتصل الرحم، کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ تو تعلقات کو جوڑتے ہیں، بھائی کو بھائی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، بھائی کو بہن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، آپ اولاد کو والدین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، آپ تو عزیز و اقارب رشتہ داروں کو جوڑ رہے ہیں، آپ کسی کے درمیان میں کوئی لڑائی اختلاف نہیں کرواتے، آپ تو صلح کرواتے ہیں، آپ تعلقات کو جوڑنے والے ہیں۔ جہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا بنتا ہے آپ ان جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں، جا کر آپ خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، وہاں پر آپ تعلقات کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ آپ ہر ممکن آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے تعلق ٹوٹے مت، تعلق جڑے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ غور کریں، یہاں پر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نبی ابھی بنے ہیں، اور سیدہ خدیجہ آپ کا پہلا والا تعارف پیش کروا رہی ہیں، اور آپ کو اللہ رسوا کیوں نہیں کرے گا، اللہ آپ کو تنہا کیوں نہیں چھوڑے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ کہہ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ سوشل ورک ہے۔ فرمایا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھا کر ان کو گھروں تک چھوڑ کر آتے ہیں، ان کو مارکیٹ تک چھوڑ کر آتے ہیں، ان کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے گردنوں پر اٹھا کر، اپنے کندھوں پر اٹھا کر جاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور آپ ایسے بندے کو کما کر دیتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی ذرائع، کوئی اسباب، کوئی وسائل جس کے پاس نہیں ہے، تو آپ تو اس کو بھی کما کر دیتے ہیں۔ آپ تو مہمان نوازیاں کرتے ہیں، اور آپ حق پر آنے والی مصائب تکالیف، لوگوں کے اوپر جو مصائب اور تکالیف آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کرے گا، کس طرح آپ کو رسوا کر دے گا اللہ تعالیٰ، کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ تو یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلا تعارف ہمیں کروایا، وہ تعارف کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سوشل ورکر ہیں۔ آپ معاشرے کا حق ادا کر رہے ہیں، معاشرے کو ضرورت ہے اس چیز کی، آپ اس حق کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی، مسلمانوں کے خلیفہ اول، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی یہی تعارف ہے۔ اور اس واقعے کو میں پیش جو کر رہا ہوں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، معاشرے کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو سوسائٹی کا یہ حق ادا کرتے ہیں، اس شخص کو معاشرے کے اندر ایک عزت دینی چاہیے، ایک مقام دینا چاہیے، اور وہ حقدار اس بات کا کہ معاشرے کے اندر اس کو ایک عزت دی جائے۔ کیوں؟ کہ وہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کی نیت سے مکہ سے جانے لگے، راستے کے اندر آگے سے ایک سردار ان کو ملتا ہے، ابن الدغینہ۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا، آپ کی خدمات کو جانتا تھا، آپ کے معاملات کو اچھی طرح وہ جانتا تھا کہ آپ کس طرح لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا، کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے یہاں پر رہنا مشکل ہو چکا ہے، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں علاقے کو چھوڑوں، لیکن مجبور کر دیا گیا ہے مجھے اس علاقے سے نکلنے پر، تو اس لیے میں علاقہ چھوڑ کے یہاں سے میں جا رہا ہوں۔ ابن الدغینہ نے کہا کہ آپ جیسے انسان کو کون علاقے سے نکال سکتا ہے؟ وہی تعارف جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا کروایا، وہی تعارف آپ کا ابن الدغینہ کروا رہے ہیں۔ کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو مکہ۔ قصہ مختصر یہ ہے، مکہ میں لے آتے ہیں، بیت اللہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو یہ ابو بکر ہے اور آج سے میری ضمانت کے اندر ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گا۔
کیوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے ساتھ کس لیے دیا؟ کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سماجی خدمت گزار تھے، سوشل ورکر تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے، ان کے والد بھی ان کو کہا کرتے تھے کہ ابو بکر آپ ایسے مسلمانوں کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں جو انتہائی کمزور ہیں، آپ ایسے لوگوں کو خرید کر آزاد تو کم از کم کریں جو طاقتور ہوں، جو کل آپ کے کام آ سکے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں، میں اپنی کوئی ذاتی مفاد، ذاتی غرض کے لیے آزاد نہیں کرتا غلاموں کو کہ ان کی قیمتیں ادا کرتا ہوں کہ کل ان سے میں کوئی فائدہ لے لوں گا، نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام خدمت، معاشرے کی آپ نے بڑی خدمت کی اور ہمیں ترغیب بھی دی ہے۔ پہلے آپ کے سامنے چند احادیث بیان کرتا ہوں، پھر آتا ہوں اس جانب کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید کس انداز میں ہمیں معاشرے کی خدمت کرنے کا آپ نے ہمیں درس دیا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں الساعی علی الارملتی، الساعی علی الارملتی، غور کریں الفاظ کے اوپر، کہ وہ بندہ جو کوشش کرتا ہے، جس نے اپنی ساری کوششیں اس بات پر لگا دی ہے کہ جس کا خاوند اس دنیا کے اندر نہیں رہا، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں، بیوہ کے اوپر اور مسکین کے اوپر، وہ بندہ اس کے کام کاج کے اندر لگا ہوا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے اندر وہ بندہ لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کل مجاہدی فی سبیل اللہ، اس کی مثال اس طرح ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی طرح یہ شخص ہے جو کسی غریب، محتاج، مسکین، بیوہ اس کے کام آتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ کل مجاہدی فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے، او القائم اللیل، یا وہ اس شخص کی طرح ہے جو راتوں کو قیام کرنے والا ہے، الصائم النہار، اور دن کو روزہ رکھنے والا ہے۔ اب غور کریں، یہ تینوں اعمال بذات خود بڑے مشکل ہیں، جہاد کرنا انتہائی مشکل عمل ہے، دن کو روزہ رکھنا انتہائی مشکل عمل ہے، رات کا قیام کرنا انتہائی مشکل عمل ہے، لیکن یہ تینوں اجر، تینوں ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ سماجی خدمت کر کے، معاشرے کی خدمت کر کے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کے کام آ کر، ان کی ضروریات کو پورا کر کے، ان کے کام کاج کے اندر اپنے آپ کو لگا کر، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے اندر اپنے آپ کو لگا کر آپ یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور علماء اس کی شرح کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا موقع ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، مال و دولت دیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یاد رکھو یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اللہ کے ہاں جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، یہ نیکی کرو گے اجر دیکھیں کتنا زیادہ ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں پر کہ آپ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں تو اب آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کر لیا ہے، اس کی ضرورت نہیں، یہ اس کے برابر اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو رات کے قیام کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے، لیکن اجر اللہ اس کے برابر آپ کو دے رہے ہیں۔ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے کے برابر اللہ نے اجر دے رہا ہے۔ 3 اعمال کے برابر اللہ اجر دے رہے ہیں۔ کس کو؟ جو بندہ اپنے آپ کو اس کے اندر لگا دیتا ہے کہ وہ ضرورت مند لوگوں کی، جو محتاج، ضرورت ارملہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہو۔ ظاہر ہے جب اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اب زاد راہ اس کے پاس ختم، جو سبب تھا، وسیلہ تھا زاد راہ کا، وہ اس کا شوہر تھا، اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہا تو اب ظاہر اس کے پاس وہ وسیلہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ اس کے وسیلہ بن جاتے ہیں، اس کا زاد راہ بن جاتے ہیں، اس کے لیے آپ محنت کوشش کرتے ہیں، اپنی کمائی کا ایک حصہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مسکین، محتاج، ضرورت مند کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ حسن
روایت ہے، یاد رکھیں، حسن لغیری ہی روایت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعوہم للناس، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کے نزدیک کون ہے؟ جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دیتا ہو، سب سے زیادہ لوگوں کو اس کی وجہ سے، اس کی ذات سے نفع پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ، اللہ کی طرف وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب غور کریں حدیث کے اوپر، کیا ہے وجہ، کیا ہے؟ انفعوہم للناس، کہ وہ سب سے زیادہ نفع کا باعث ہے، اس کی ذات سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے، اس کے عمل سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اعمال میں سے سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ خوشی تدخلہ علی مسلم، جو آپ ایک مسلمان کے چہرے کے اوپر لاتے ہیں۔ اب مسلمان کے چہرے کے اوپر خوشی کیسے آئے گی؟ آپ اس کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں، آپ اس کی مصیبت کو اس سے ہٹا رہے ہیں، آپ اس کی پریشانی، اس کی تکلیف، اس کے دکھ درد کے اندر اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس کو تسلی دیتے ہیں، آپ جملے کہتے ہیں، آپ کے پاس مالی مدد کرنے کی استطاعت ہے، مالی مدد کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، آپ ان کو زبانی، آپ اس کو جملے ایسے کہتے ہیں، اس کو تسلی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ فرمایا کہ تکشف عنہ کربتاً، کہ آپ اس سے تکلیف کو ہٹاتے ہیں، مصیبت تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ او تقضی عنہ دینا، یا اس کے اوپر کوئی قرض تھا، وہ قرض آپ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں۔ او تطرد عنہ جوعاً، یا اس کے اوپر بھوک تھی، وہ بھوک مفلسی، اس کو آپ ختم کرتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ یہ اعمال مسلمان کے دل پر، مسلمان کے چہرے کے اوپر خوشی لے کر آئیں گے، اس کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ اور مزید حدیث کے الفاظ غور کریں، والا ان امشی مع اخ فی حاجت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور البتہ میرا کسی بھائی کے ساتھ کسی حاجت، کسی کام، کسی بھی ضرورت میں چلنا، اس کے ساتھ میں اس کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں، یہ احب الیہ، میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ کس بات سے؟ من ان اعتکف فی ھذا المسجد، یعنی میں اس مسجد کے اندر اعتکاف کروں۔ کون سی مسجد تھی؟ مسجد نبوی تھی۔ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، اور اعتکاف بھی 10 دن کا نہیں، شہرن، 1 مہینہ مسجد کے اندر میں اعتکاف کروں، مدینہ کی مسجد ہو، مسجد نبوی ہو، وہاں پر اعتکاف کروں، اس سے بہتر ہے میں ایک مسلمان کی حاجت اور ضرورت میں اس کے ساتھ چل پڑوں۔ وہ مجھے اپنی ضرورت، اپنے کام کاج کے لیے ساتھ لے کر چل پڑتا ہے، میں اس کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن مشا، اب یہ بیچ میں سے میں الفاظ کچھ حذف کر رہا ہوں حدیث کے، ٹھیک ہے، آگے پھر ومن مشا مع اخیہ فی حاجت، اور جو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت میں، اس کی ضرورت میں، اس کے کام کاج میں وہ اس کے ساتھ چلتا ہے، حتیٰ یقضیہا، حتیٰ کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، لہو، اس شخص کے لیے، ثبت اللہ قدمیہ، اللہ رب العالمین اس کے دونوں قدم کو جما دے گا۔ کب؟ یوم تزول الاقدام، جس دن قدم ہلیں گے، ڈگمگا رہے ہوں گے، قیامت کے دن کوئی کھڑا نہیں ہو پائے گا، قدم ہل رہے ہوں گے، اس وقت اللہ اس کے قدم کو جما دے گا، مضبوط کر دے گا، جو ایک بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اب غور کریں کس انداز کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس بندے نے ہم سے مطالبہ کیا کہ جی آپ فلاں بندے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ فون کر دیں، میرا کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں میں فون کیوں کروں، آپ میرے ساتھ چل لیں، آپ کے جانے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں میں کیوں آپ کے ساتھ جاؤں، آپ چل لیں، آپ کے ساتھ جانے سے میرا بھلا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہم نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے، اور یہ معاشرے کا حق ہے ہر ایک کے اوپر۔ یہاں پر حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کریں کہ آپ نے مسلم کہا،
کہ میرا چلنا مسلمان کے ساتھ مع اخن کا ہے، بھائی کے ساتھ، اگرچہ اس کا مفہوم اسلام ہی نکلے گا، مسلمان ہی نکلے گا، لیکن آپ کسی کافر کی بھی اگر کوئی ایسی جائز مدد کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ اس کی مدد کرنا اس کو اسلام کے قریب لا سکتا ہے، تالیف قلب کا باعث بن سکتا ہے، اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، وہ اسلام قبول کر لے، تو اس لیے ہمیں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر کسی کے کام آنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ مواقع ہم میں سے ہر ایک انسان کو ملتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ملتے، ہر ایک انسان کو ملتے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ان مواقعوں سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں یا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور وہ اس کو کسی کے کافر کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت، بھائی کی ضرورت کے اندر لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اس کی ضرورت کے اندر لگ جاتا ہے، اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت اس کی ضرورت کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ اب بظاہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں اس کے ساتھ جاؤں گا، میرا تو پورا دن چلا جائے گا، میرا کاروبار چلا جائے گا، میری دیگر مصروفیات چلی جائیں گی۔ اللہ کہتے ہیں تو جا اس کے ساتھ، تو اس کی ضرورت کو پورا کر، اس کی حاجت میں کام آ، اس کے جہاں تک تعلق ہے تیری حاجت کا، تیری ضرورت کا، تو کان اللہ فی حاجتی ہی، اللہ تعالیٰ تیری حاجت میں تیرے کام آئے گا، تیری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ دنیا کے اندر لوگوں نے ان چیزوں کے مشاہدے بھی کیے، آپ بھی مشاہدے کر سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے مال و متاع کو دین کے لیے وقف کیا، اللہ رب العالمین نے پھر ان کی حاجتیں، ان کی ضرورتیں کس انداز کے اندر دیکھیں پوری کی ہیں۔ ومن فرج عن مسلم، اور فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان سے دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے، قربتاً کوئی بھی تکلیف، معمولی سے معمولی تکلیف بھی اگر وہ دور کرتا ہے، اس سے پریشانی کو ہٹاتا ہے، فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامت، قیامت والے دن کئی پریشانیاں ہوں گی، اور ان پریشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کئی پریشانیاں انسان کی ہٹا دیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، پھر آگے آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کے اندر رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کے اندر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، معاشرے کی خدمت کرنا، معاشرے کے اس حق کو ادا کرنا، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، یہ کام لوگوں کے آنا یہ معمولی نہیں ہے، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کی حاجتوں، آپ کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ کو بتلایا کہ کس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کیا کرتے تھے معاشرے کی، کہ سب سے پہلے ہی آپ کا تعارف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی کیا، اور اسی چیز کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے راستہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستوں کے حقوق بیان کر دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ ایاکم الجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچا لو، مت بیٹھا کرو، وہاں پر نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی، کوئی دوست ملنے وغیرہ آ جائے ہمارے پاس، ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں یا کہیں پر راستے میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر یاد کرو حق جو ہے راستے کا وہ ادا کرو۔ صحابہ نے کہا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غض البصر، اپنی نگاہ کو پھر پست رکھنا ہے، جھکا کے رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر آنے جانے والے کو آپ نے جھانکتے رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے اب وہاں سے کوئی خاتون نہ گزر پائے کہ جی وہاں پر مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ غض البصر، اپنی نگاہ کو پست رکھنا ہے۔ وکف الاذی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ راستے کے اندر بیٹھ جائیں، گاڑی نے گزرنا، گاڑی کو آپ راستہ نہ دیں، کسی بندے نے وہاں سے گزرنا، اس کو آپ راستہ نہ دیں، نہیں، کف الاذی،
عن الطریق، راستے سے اذا تکلیف کو ہٹا دینا ہے، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، یہ نہ ہو کہ تم پریشان ہو جاؤ کہ جی آنے جانے والے سلام کرتے جا رہے ہیں، ہم باتیں کریں آپس میں یا ان کے سلاموں کا جواب دیں، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، حکم دینا نیکی کا، برائی سے روکنا، اور اگر کوئی راستہ بھول جاتا ہے تو آپ اس کی رہنمائی کرو گے کہ لوگوں کے بوجھ اٹھاؤ گے، مختلف یعنی حقوق ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر آپ نے یہی چیزیں بیان فرمائی کہ غض البصر، کف الاذی، رد السلام، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، ان 5 حقوق کو آپ نے ذکر کیا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کیوں رکھا؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے راستے میں جہاں بیٹھنا ہے، چلنا ہے، وہاں پر یہ ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رہنمائی کا جو دائرہ ہے وسیع رکھا، یہ جو ہے نا گم شدہ جو بندہ ہے، راستہ گم ہو چکا ہے، اس کو آپ نے راستہ دکھانا ہے، رہنمائی کرنی ہے، اس کا آپ نے دائرہ وسیع رکھا۔ ایک غیر مسلم کو کیا ہے اسلام کی دعوت دینا، یہ بھی مسلمان پر معاشرے کا حق ہے۔ غزوہ خیبر کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج کے دن قلعہ فتح ہو جائے گا اور میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے محبت کرتے ہوں گے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے آج سے پہلے کبھی بھی یہ لالچ اور طمع نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی عہدہ دے، منصب دے، لیکن یہ ایک اعزاز ایسا تھا جس کے پیچھے میں بھی لگ گیا۔ میں نے کہا کہ آج یہ اعزاز مجھے مل جائے، کیوں؟ ایک تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کی دلیل آ رہی ہے، اور دوسری اللہ نے آج فتح اس کے ہاتھ میں دینی ہے۔ اور سیدنا عمر کہتے ہیں یہ صرف میرا ہی معاملہ نہیں تھا، یہ ہر ایک صحابی کا معاملہ تھا۔ صبح ہوئی سب صحابی اسی انتظار میں کہ آج اعلان ہوتا ہے اس خوش نصیب کا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا پکڑانا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا سیدنا علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جاتا ہے، کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، بلوایا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ جھنڈا تھمایا گیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری آنکھوں میں تکلیف ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد سیدنا علی کہتے ہیں کبھی بھی مجھے تکلیف، آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی، یہ آپ کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال کیا ہے ان کو جب جھنڈا پکڑایا اور کچھ وصیتیں کی، اس میں ایک آپ نے فرمایا کہ علی اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اب ذرا غور کریں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھیج رہے کہاں پر ہیں؟ کفار کے خلاف ہیں، مشرکین کے خلاف ہیں، جہاد کے اندر موجود ہیں، محاصرہ کر رکھا ہے آپ نے، قلعے کے اندر جا رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں علی اسلام کی دعوت دینی ہے، آپ نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، شاید کہ آپ کی رہنمائی کرنے سے کوئی مسلمان ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لے، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمہاری بھی آخرت سنور جائے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح آپ نے جب کسی کی رہنمائی کرنی ہے، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دین کے معاملات کے اندر اصلاح کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی نیکی کے راستے پر چل ہی نہیں رہا تو دوسرا آدمی نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ اپنے اس بھائی کو بھی وہ نیکی کے راستے کے اوپر چلائے، اس راستے کے اوپر اس کو بھی چلائے، یہ نہیں کہ خود ہی وہ نیکی کے راستے پر چلتا چلا جائے، دوسرے کو نہیں، بلکہ اس کو بھی چاہیے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاشرے کا حق ہم پر یہ بیان فرمایا ہے کہ ظلم سے روکنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ آپ ظالم کی بھی مدد کریں، مظلوم کی بھی۔ صحابہ اکرام نے کہا ظالم کی، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اس بیچارے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کو ظلم سے بچانا ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کو روکو، وہ ظلم نہ کرے، زیادتیاں نہ کرے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات آپ کو پہلے بھی میں کر چکا، حدیثوں کے اندر بیان کر دی، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک حق بیان کیا ہے معاشرے کا، کہ اس انداز کے اندر ہم معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور حدیث قدسی یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے اے میرے بندے
میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ کہیں گے اللہ کیا تجھے کھانے کی ضرورت تھی؟ تو نے کھانا مانگا۔ کہا کہ ہاں، تیرے پڑوس کے اندر فلاں شخص جو ہے بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہ دراصل مجھے ہی تو نے کھانا کھلانا تھا۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے سے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ بیمار تھے؟ کہا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے کبھی اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو گویا کہ تو نے میری بیمار پرسی کی۔ مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے کبھی پانی نہیں پلایا، اللہ تجھے پیاس لگتی ہے، میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ تجھے تو پیاس ہی نہیں لگتی، میرے فلاں بندے کو پیاس لگی تھی، کیا تو نے اس کو پانی پلایا؟ غور کریں کس انداز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ کھانے کا خیال رکھیں، پانی کا خیال رکھیں، بیمار ہے بیمار پرسی کریں، فوت ہو گیا ہے مسلمانوں کے جو حقوق آپ پڑھیں گے وہ یہی ہے، فوت ہو جائے اس کے جنازے کے اندر آپ اس کے پیچھے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاشرتی حقوق رکھے۔ اور پھر ایک چیز انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے، اللہ رب العالمین مجھے جنتوں کے اندر داخل کر دے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی دنیا کے اندر اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آج ہم لوگوں کے عیوب کو اچھالتے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے، پردہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے عیب کو چھپا دے گا۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے حق بیان کر کے معاشرتی اس حق کو بھی ادا کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ شخص جو مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے تمہارا، ٹھیک ہے، اب اس بندے کو اگر تم اس کا حق ادا کرتے ہو تو آپ نے تین نیکیاں کر لی۔ کیوں؟ ایک تو پڑوسی ہونے کا، دوسرا آپ کا عزیز اقارب رشتہ دار تھا، اور تیسرا مسلمان تھا۔ اور دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو صرف پڑوسی ہے، نہ مسلمان ہے نہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ تینوں قسم کے یہ پڑوسی ہیں، یاد رکھیے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ اس کے اندر تاکید کی۔ پھر ایک اور چیز اس کے اندر کہ ہم اس انداز میں بھی معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، ان کی جائز سفارش کریں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود جائز سفارش کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے، اب بہت قرضہ وہ چھوڑ کر گئے اور پیچھے صرف ایک بیٹا ہے جابر، اور 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جابر پریشان ہو جاتے ہیں، یہودی بار بار آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ جی قرضہ ادا کرو، قرضہ ادا کرو، ہم آپ کو باغ سے کھجور اتارنے نہیں دیں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو جانتے ہیں میرے والد شہید ہو گئے ہیں، میں اکیلا ان کا بیٹا ہوں اور 9 میری بہنیں ہیں، اور قرضہ ہمارے والد کے اوپر بہت ہے، اب قرض دار وہ مانگ رہے ہیں، قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، میرے پاس تو صرف یہی باغ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس کے اندر ان کا قرض ادا ہونے والا نہیں ہے، آپ کچھ کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ کی، کہتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ قسطوں کا معاملہ کر لو، کچھ ابھی لے لو، کچھ بعد میں لے لینا، کچھ بعد میں لے لینا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں آج ہی چاہیے اور ابھی چاہیے، اور سارا ابھی لیں گے، ایک ہی دفعہ لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کی لیکن سفارش نہیں مانی۔ آپ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ کھجوریں اتار کر باغ میں ایک جگہ پر جمع کرو اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، پھر اس کے بعد سارے ان لوگوں کو بلا لو جن کا قرض آپ کے والد نے ادا کرنا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتے ہیں، سب لوگوں کو بلا لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جابر کو کہ کپڑا ہٹائے بغیر ان کو کھجوریں دیتے جاؤ، جتنا جس کا قرض ہے اس کے مطابق دے دو۔ سب کو دے دیا، اور جب بعد میں کپڑا اٹھا کر دیکھا، یہاں پر بھی دیکھیں آپ کا یہ معجزہ ہے، ایک دانہ بھی کھجور کا کم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتا ہے انسان کی، یاد رکھیے
اس طرح انسان کی مدد اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے سفارش کی، یہ نہیں کہا کہ جابر اب پریشان ہو، پریشانی کے اندر خود ہی رہو، اپنی تکلیف کے اندر خود ہی رہو۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر سفارش کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ جی میں سفارش کروں اس بندے کی، میں اس کے کام آؤں، نہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ معاشرے کا حق ہے، یاد رکھیں۔ آپ کا اگر کسی دفتر کے اندر، کسی متعلقہ محکمے کے اندر آپ کا کوئی رابطہ ہے، آپ کے ایک کال کرنے سے، آپ کے چلے جانے سے، آپ کے ایک عبارت لکھ جانے سے، آپ کی ایک میسج کر دینے سے اس بندے کا کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کا جائز حق ہے، تو جائز سفارش آپ کریں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی ہیں، مغیث، غلام تھے، ان کی بیوی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی غلام تھے۔ اب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب دونوں میاں بیوی غلام ہوں تو اگر ان میں سے جو بھی پہلے آزاد ہو جائے تو اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا رشتہ اگر چاہے وہ ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ تو سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح ختم کر دیا۔ اب مغیث ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، لوگوں کو وہ کہتا ہے جی میری سفارش کرو، بریرہ کو سمجھاؤ، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آیا، نبی علیہ السلام کی اس کی کیفیت بھی دیکھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ سے کہا کہ تم اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مشورہ دے رہا ہوں۔ کہا کہ میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی، اگر حکم ہوتا تو پھر سر آنکھوں پر پھر میں ضرور اس کے پیچھے چلی جاتی، میں اس کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلقات کو میں قائم کر لیتی، لیکن آپ اگر مشورہ دے رہے ہیں تو میں آپ کی اس رائے کو، آپ کے اس مشورے کو نہیں مانتا۔ اور اسی طرح دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھگڑوں کو ختم کرتے تھے، صلح کروایا کرتے تھے۔ معروف واقعہ کہ نبوت سے پہلے کا واقعہ، جب حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ پیش آیا، اس وقت سب سرداروں کی یہ خواہش تھی، سب قبیلوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ اعزاز ہمارے نام ہو، ہمیں یہ اعزاز ملے، ہمیں یہ خوشی ملے۔ تو اس میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں وہ بیٹھے ہوئے یہ معاملہ کر رہے تھے، فیصلہ ان کا حل نہیں ہوا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی جو بندہ سب سے پہلے کل آئے گا وہ شخص ہمارے اس معاملے کو حل کرے گا، جو بیت اللہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جب دیکھا کہ انہوں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر موجود تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ سب کے سب بلند آواز سے کہنے لگے کہ الصادق الامین، کہ یہ سچا ہے، امانت دار ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک چادر منگوائی، اس چادر کے اوپر آپ نے پتھر رکھا اور سب کو کہا، سرداروں کو جتنے بھی تھے، کہ آؤ اس چادر کو سمیت سب کے سب اٹھا لو۔ سب نے اٹھائی وہ چادر اور ساتھ لے کر چل پڑے۔ جب نصب کرنے کا معاملہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصب کر دیا۔ تو بہرحال اس کے اندر کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک بہت بڑی لڑائی پیدا ہونے والی تھی، آپس کے اندر ایک کیا نام ہے گتھم گتھا ہونے والے تھے، قبائل آپس میں لڑنے والے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ان کو اس لڑائی سے محفوظ کیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ہم معاشرے کا حق اس انداز کے اندر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ضرورت مندوں کے کام آئیں، لوگوں کی مشکلات میں ان کے ہاتھ بٹائیں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی کفالت کریں، نادار لوگوں کی مدد کریں، اور اگر ہم کسی بھی انداز کے اندر ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم سفارش کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے جملوں سے، اپنے مال سے، جس انداز سے بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔